نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ میں صدقے جان لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل کو لے کے اب تک بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قابل سادس رحم موضوع سامین آئی دے درس تصوف دے اندر اللہ نے پیغام کا ذکر کرا گے قرآن کریم کی سورہ مائدہ دی 67ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت دا ابتدائی حصہ جڑا میں تلاوت کیتا میرے سونے رب نے فرمایا اے رسول سبحان اللہ سنیا تسی جو کچھ بھی تواڈے کو تواڈے رب دی طرف پہنچیا تواڈے تے نازل ہویا تواڈے تے اتریا اونوں پہنچا دیو یعنی اس پاک میں رب نے دسیا ہے بھی سنیا جڑا پیغام میں تہاڈا دتا نا میرا پیغام میرے بندیاں تک پہنچا دیو اور دس دیو بندیاں نوں کہ تہاڈی کامیابی ایدے چ ہے اور یہ سارے پیغام دے اندر قرآن پاک دے بارے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے قلم میں سود نہیں کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے قلم میں سود نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس رہے صلی اللہ علیہ وسلم کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال بڑے دکھ نال گل کہندے نے جنہیں ڈاکٹر علامہ اقبال خود فرماندے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل پنڈ کے لوگ دڑاؤندے ہیں مسلمانوں چ اور انسانیت تے پریشان ہو جاندے نے تے پھر یہ گل کہندے اقبال کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اور اقبال فرماندے ہیں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگر یہ بت ہے جماعت کی آستینوں پہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال فرمانا میں نے پتا ہے ارد گرد جا کچھ ہو رہا اسلام دے اندر جڑے فرقے بنائے نے میرے سارا علم ہے حالانکہ سونے رب نے اپنے آخری پیغام دے اندر تائی کلندر لاہوری آکھیا مسلمانوں نے کہ تانوں وہ قدر نہیں ہے تواڈے اندر وہ سول ہے نہیں وہ تڑپ ہے نہیں وہ جنون ہے نہیں وہ عشق ہے نہیں جڑا سونا رب چاہندا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ تسی اللہ دے حبیب دا وفا نہیں کیتے اللہ دا وفا نہیں کیتے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ باطل جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالرہ دے بنائے ہوئے پروگرام دستوراں منشورہ جڑ گئے ہو قرآن و سنت نوں چھڈ کے حالانکہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جا فرمایا کہ میں تہاڈے نوں دو چیزاں چھڈ چلیا ایک قرآن پاک دے جو اپنے سنت دے پھر کہ تسی نوں گھٹ کے پڑھی رکھو تے کدے گمراہ نہیں ہوو گے علامہ اقبال نے جو دیکھا کہ امت قرآن میں چھڈ بیٹھی ہے
تو قرآن کی روح تو دور ہو چکی ہے. تو اقبال نے تاں ہی آخیا سی قرآن میں ہوتا ذرا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو تار کے قرآن ہو کر. اقبال فرمانا کہ جنہوں قرآن دے عمل کیتا صحابہ کرام نے تو دنیا تے چھا گئے. تو قرآن غریب نو امیر کر دیندا, بیمار نو شفا عطا کر دیندا, دکھ نو سکھ چ بدل دیندا, غمی نو خوشی چ بدل دیندا, زوال نو عروج چ بدل دیندا. الا حاضر قیاس قرآن اللہ دا آخری پیغام ہے. اور ہر دور دے, ہر عمر دے, ہر شعبے دے, ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے. ظاہری بھی, باطنی بھی, انفرادی بھی, اجتماعی بھی, بین الاقوامی بھی, سیاسی بھی, معاشی بھی, اقتصادی بھی, اخلاقی بھی, عسکری بھی. الا حاضر قیاس یہ ہر رہنمائی موجود ہے. قرآن کدے کسی کو مایوس نہیں کرتا. جہاں بھی سچے دلوں رجوع کرتا ہے تو وہ اس سے استفادہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. تو جنہیں بھی قرآن سنت بھی پروگرامنگ اپنے انکانشیس مائنڈ کے اندر کر لی تو کامیاب ہو گیا دونوں جہانوں سے. تو جنہیں قرآن کو چھڈیا تباہی و بربادی ہو گئی. اقبال تا ہی آتے رہے کہ اس ملت نے عروج حاصل کیا دنیا کے کثیر حصے کے حکمرانی مسلمانوں کی, اور شیطانی قوت مسلمانوں کو خوف زدہ رہی سی. جن کے امیر معاویہ نے ایک دفعہ پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ایک بندے کو کافراں پھڑ لیا. امیر معاویہ نے پیغام بھیجا کہ میرا بندہ واپس بھیج دے, نہیں تو میں آئے ہے. انہیں فوراً واپس کرتا. اتنی دہشت مسلمانوں کی سی. اج مسلمان زوال کا شکار ہوئی یہ وجہ اقبال نے دسی ہے. اور سارے درد دل رکھنے واسطے انسان علماء مشائخ دستے رہے, سچے اللہ والے دستے رہے کہ امت مسلمان کے زوال کی وجہ صرف اور صرف قرآن و سنت کو چھڈنا اور غیروں کے پروگراموں کو اپناؤنا. پاکستان ہی بنیا کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن آج تک لا الہ الا اللہ نافذ نہ ہو سکیا. جہد بارے اقبال فرمانے مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. غیروں کی غلامی کر رہے ہیں اور ذلت اور رسوائی پر پائی ہوئی ہے. مسلمانوں شیطانی قوتوں نے کھکڑی کھکڑی کرتا, پھر کیا ہی بدلتا. 2 نمبر غیر شرع بابل ناچ گانے ٹوئے ٹماکے ساز وچڑ جاتا, یوگا ریکی ٹیلیپیتھی ہپنوٹزم مسمرزم سپرچرزم سائیکیکزم پری مینشن سمدھا ہیلنگ انرجی مائنڈ سائنس وغیرہ وغیرہ جو شیطانی پروگراموں کے اندر جاتا. حالانکہ قرآن و سنت ہر رہنمائی موجود ہے, ہر طرح کی روحانی رہنمائی بھی موجود ہے. تو قرآن جو سارا پروگرام سنے اپنے 10 انسانوں تو انہوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا. کائنات کی نیم کا میں تھوڑی خدمت واسطے پیدا کیتے گئے. تو قرآن کے 10 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ انسان تھوڑی آخری مذہب تھوڑا رب ہے. وَاللَّهُ قَصْدَ السَّبِيلِ سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچ گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ یعنی اپنے دیدار واسطے پہچان واسطے. ایک ہے علم استدلالی پہچان جی قرآن و سنت فقہ علم تصوف میں حاصل ہوتی ہے. ہر ایک ہے جب انسان نو جلدی آنکھاں جلدی آ نہیں اللہ کا دیدار ہوتا کشف شہودی عرفان جنہیں کہا جاتا ہے. پھر انسان میں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان اللہ ذکار اور فقر محمدی کا کمال ملتا ہے جنہیں بارے قلندری لاہوری اقبال فرمانے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. اقبال فرماتے ہیں کہنا تو سوال ہی ہو جانا ہے یہ کہڑا کام ہے بھلا. تو پھر منگ کھان دی آدت پہ دوجیاں کا بوہا دھکے کھانا پھرے رب کا بوہا چھڈ کے در خسم کا بول نہیں چھڑتے پہ 100 پیندے جتے بولیا تیتھی اتنے ایک مرغی کا قدر پچھالن رہن دراں دے ستے وہ خسم کا بوہا نہیں چھڑتے حالات کیسے ہی ہو جانا.
علامہ اقبال تا ہی فرما دے رہے ہیں گل کہ فقیری درویشی اتنا بلندہ بادشاہی کی ہے. سچے بادشاہ یہ ہے جنہوں کی قبروں کے بھی بادشاہ جا کے سلام کرتے رہے. دنیا میں بھی بادشاہ تے اللہ والے زندہ نے اپنے مزارات. سارے پیارے نبی بھی زندہ حیات ہے, اللہ پاک بھی زندہ حیات ہے. اللہ پاک نے اپنی حیات کا پردہ انہوں لوگوں نے پاتا. اس واسطے حیات دوام دیتی ہے. اس واسطے دکھی انسان اللہ والے کے بوئے تے جاندے ہیں, اللہ والے کے مزارات تے حاضر ہو کے انہوں نے وسیلے نہ اللہ کو دعا کرتے, انہوں کو اخذ فیض کرتے ہیں. صاحب کشف ہو رہا براہ راست گلاں بھی کرتے ہیں, اور اللہ والے اپنے منن والے دوروں نزدیک نفع بھی پہنچاتے ہیں جا کے. تاڑی پڑی پئی ہے کہ حالت سے سب ہو گئی کہ کس طرح اللہ والے اپنے مزارات ہزارہ میلہ دور بھی اپنے پہنچ کے اپنے منن والے نفع پہنچاتے رہے. سچا تعلق سچا مرید جیسا کہ سلطان لال شکین مولا جلالی رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے رہے کہ سچا مرید ہزارہ میلہ دور بھی اپنے پیر کو اخذ فیض کر لیتا, نور حاصل کر لیتا. سچا مرید اپنے مرشد کو القائی انعکاسی فیض حاصل کرنا رہتا ہے. جب سچے مرشد کو رب نے قرآن کے دسے وسیل اللہ کا متفل ہے. قرآن کی فرمایا اولو الامر منکم. جب اپنے پیر مرشد کو توحیدی کنیکشن لے لینا انسان تو پھر تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جاتا, رحمانی محمدی توحیدی نیٹ ورک نہ ہو جاتا, رحم مولا کا مسافر بڑھ جاتا, پھر اللہ طرف دوڑتا جیسا کہ اپنے قرآن سے فرمایا تو پھر اللہ دوڑو اللہ طرف. آخر میں اللہ تک پہنچ گیا, اللہ دیدار کر دیا, پورا پیشوا دی اللہ کے پیارے حبیب کی مدد اللہ سونے کے فضل و توفیق نہ باہر سمارت کر رہے اسی کیا تو سنے رب نے فرمایا سنیا میرا پیغام میرے بندیاں تک پہنچا تاکہ تے عمل کر کے دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جان. میں نہیں چاہتا دکھاں چ رہن, مصیبتاں چ رہن, پریشانیاں چ رہن, تو میں چاہنا ہے سکون دی زندگی گزارن, خوش باش تر و تازہ پرسکون رہن, اس دنیا وچ بھی قبر وچ بھی آخرت وچ بھی کامیاب ہو جان. تو سنیا میرا پیغام ہے انہوں تک پہنچا دے اور اس پیغام پہ عمل کر کے دکھا بھی دیو کہ آپ نے ایسا ہی کیتا. آپ سراپا ہی قرآن بڑھ گئے, آپ چلتے پھرتے قرآن, آپ کا ہر عمل قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو مزید گمراہ پھر کہنی تفسیر کی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے پیارے نبی کا ہر عمل ہی قرآن کی عملی تفسیر ہے. ادھر صحابہ کرام اہل بیت اولیاء اللہ تو قرآن کو سمجھا تو اللہ والے سمجھا. تو سن عرض کر رہا تھا کہ جس ویلے مسلم امت زوال کا شکار ہونے لگی تو سچے اللہ والے نے دیکھا بھی یہ ہو گیا. امت عروج حاصل کر دی اچانک بیک ہونے لگ گئے. تو جب انہوں نے غور کیا اور دیکھا ہو یہاں لوگوں قرآن و سنت کی روح تو دور ہو گیا نا, تاں امت جڑی زوال کا شکار ہو گئی. تو انہوں نے اللہ والے نے انہوں نے پیغام دیتا, دسیا کہ اللہ کے بندے ہو خدا کا خوف کرو. علماء نے سمجھایا بھی خدا کا خوف کرو تو قرآن کی روح کے مطابق عمل کرو. لیکن الٹے انہوں نے کفر کے فتوے لانے شروع کرتے صوفیاء کرام تے. انہوں اللہ والے نے پھر انہوں تو الگ ہو کے اللہ کا پیغام جڑا اللہ کے پیارے حبیب نے انہوں تک پہنچایا سکا, کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میری طرف پہنچا دے اگر چاہے ایک آیت ہی ہوگا. کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام نو اللہ کے بندیاں تک پہنچا دے اور اس پیغام پہنچاؤ نو واسطے سر چڑھ دی بازی لا دے اپنے تمام وسائل چونک دے اس راہ چ تا دمے آخر تاکہ دنیا کے آخری انسان تک پیغام پہنچ جائے اور اللہ کی راہ جہاد جاری رکھے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جہاد میری امت کی درویشی ہے. میں نے رسول رب نے حکم دیتا ہے کہ جب تک دنیا کا آخری انسان کلمہ نہ پڑھ لے یہ جہاد جاری رکھو. لیکن اس کو پہلا جہاد اکبر کرنا ضروری ہے نفس کے خلاف. نفس کی ہر خواہش میں ذبح کر دے لا دی تلوار نہ لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل کرو.
سر تو کرنا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جو ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو اور اپنے دوسرے معاملات کو اللہ سن سپرد کر کے خود سپرد کی بھی بادشاہت حاصل کرو اللہ والے حقیقی سچے اللہ والے حقیقی بادشاہ ہیں بلکہ بادشاہ گھر میں لوگوں نے بادشاہ بنا دے رہے کیونکہ اللہ کے پیغام کے پروگرام پہ عمل کرتے ہیں سچ کہندے ہیں تو سچ دے راہ دے مسافر ہیں قرآن سچ ہے میرے پیارے نبی تعلیم سچ ہے اسلامی تصوف سچ دا پروگرام ہے تائیں میں بولے شاہ نے فرمایا کہ سچ آنکھاں تے پھامپڑ بچدا ہے جھوٹ آنکھاں تا کچھ بچدا ہے پر جی دوویں گلاں تو بچدا ہے بچ بچ کے جیبا کہندی ہے پر منہ آئی بات رہ ہوندی ہے سچے اللہ والے قرآن و سنت دے سچے پروگرام دنیا تک پہنچاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت نہ پیرو پیشوا نہ جڑے رہتے ہیں قلباً اور اے دعوت جڑی ہے اے تعلیم جڑی ہے جنہوں قرآن چ تذکیہ کیا گیا احادیث دے وچ احسان کیا گیا علم تصوف کیا گیا اور یہ تحریک تصوف خاموش تحریک ہے یہ تحریک نہ اشتہاری ہے نہ بازاری ہے نہ کاروباری ہے نہ درباری ہے یہ سارا گلا تو پاک ہے خاموشی ہے پروگرام جاری ہے وہ ایک گمراہ فرقیاں دے ملا انہاں دے کفر دے فتوے لاؤندے رہندے ہیں اس دور دے وچ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس پیغام نو پہنچایا رحمت اللہ علیہ اور کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دعا کی تے اللہ سنیا میرا درد نوجوانوں نے دے دے اور الحمدللہ نوجوانوں نے اس پیغام کو قبول لیا آج نوجوان بیدار ہو گئے اور کوشش کر رہے ہیں پاکستان چ اسلام دا نظام مصطفیٰ دا نفاذ واسطے جدوجہد کر رہے ہیں نوجوان اور ناموس مصطفیٰ دے تحفظ واسطے اللہ دے راہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا ہم نہیں رکنا کیوں کہ اس پاکستان نے دنیا کی امامت کرنی ہے جس بارے کلندر لاہوری اقبال نے آخیا سی سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور دنیا کے فیصلے اس پاکستان کی مرضی نہ ہون گے انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا بس برے وقت لنگ گئے شیطانی قوتاں دا زوال شروع ہے امام مہدی بھی مکے پاک پہنچے گا قریب اعلان کر دیں گے بہرحال سم عرض کر رہا سے گا کہ اے اللہ دا پیغام ہے اس واسطے اسلامی تحریک تصوف جڑی ہے تحریک دا لفظ جڑا ہے حرکت دے وچوں ماخوذ ہے یعنی جدوجہد کرنا اسلامی نظام دے نفاذ واسطے دن رات جدوجہد کرنا اس طریقے نو اپنان والے نو صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا جاتا ہے اور اس تحریک سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ جناد ویرانی رحمۃ اللہ علیہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جنہیں بارے سلطان بہو فرماندے کہ منصور جے چک سوڑی چاڑے جڑے واقف کل سرارا ہو انہاں ظالماں نے اللہ والیاں نو سوڑیاں دے چاڑیا پوش بھی لو آئے گردناں بھی کٹیاں جیلاں بھی کٹیاں لیکن اللہ والے نہیں ٹڑے اللہ دے پیغام پہنچاندے رہے پہچان رہے گے تو پہنچاندے رہن گے سچے اللہ والے اے دو نمبر نہیں ہے جڑے دنیا دا مال اکٹھا کر رہے ہیں مریداں دے شکاراں تے نکلے رہندے ہیں مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن سوالی لوکاں دے ہوندے ہیں مگر آئی تو دیکھ رہے کرو آئی دون والی ہے دیکھ لو کہ کھلا پیچھے دھکے کھاتے پھر دے سچے اللہ والے نہیں کام کر دے سچے اللہ والے جو کچھ اللہ انہوں دندہ سب اللہ راج زائد اور ضرور دا جنہیں قرآن دا حکم ہے کول العفو اللہ راج لوٹا دے بروئی دی اسے واسطے کوئی جائیداد نہیں ہوتی کوئی بینک بیلنس نہیں ہوندا
सच्चे अल्लाह वाले जड़े आ तो सब कुछ जरूरत तो ज्यादा अल्लाह राज खर्च कर देंगे। दुखी इंसानियत मदारस से ले खानकावां ते तो सच्चे जिंदा दे सही के दौलत बहुत मशाइख थे दुखी इंसानियत है क्योंकि उन्हें पता है बुराई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। किसी दर्द बंद के काम ना किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तियां किसी दर्द मंद पे डाल दे। सारी जिंदगी यही काम करते रहते हैं। बाल से मार्ग कर रहा सीगा कि ये इस्लामी इल्म तसव्वुफ अल्लाह वाले इस्लामी इल्म तसव्वुफ कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, एक कुरान और सुन्नत दी रूह असर और खुलासा है ते जिहदे नाल इस्तेमाल करन नाल ही इंसान नूं कामयाबियां और अरूज हासिल हुंदा है। ते सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते पैगाम प्रोग्राम अल्लाह दे बंदियां तक पहुंचाते रहंदे आ, लेकिन शैतानी कुवतां नूं गैर मुस्लिम कुवतां ने तहकीक कीती है कि मुसलमानों को असीं कई बार सवाल का शिकार किया क्यों कामयाब नहीं हो सके। जब गौर किया तो पता लगे कि ये अल्लाह वाले सूफिया कराम है ना ये उम्मत को गिर नहीं करते। तारीख का तालिब इल्म जानता इस गल ये अल्लाह वाले ही है कि जो भी उम्मत सवाल का शिकार अपनी मैदान अमल च निकले आते हैं जिन्होंने बारे कलंदर लाहौरी आख्या से निकल कर खान काम से अदा कर रस्म शब्बीरी के फकरे खान का ही है फकत अंदो दल गिरी। तो दो नंबर बाबे जड़े उन्होंने बारे है कि अंदर रोना पिटना करते हैं इस्लाम वास्ते, इस्लाम के गलबा हया वास्ते काम नहीं करते है। तो एक नवा प्रोग्राम नहीं आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू है। आदम अलैहिस्सलाम जड़े है उन्होंने अल्लाह ने पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह दे के भेजे और ज़ाहिरी प्रोग्राम भी दसिया ते बातनी प्रोग्राम भी दसिया आगे। तो उन्होंने अगे 1,24,000 नबियां भी यही पैगाम पहुंचाया आगे और सारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम अगे पहुंचाया। तो सच्ची अल्लाह वाले हर दौर च ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम जिहड़ा है लोगों तक पहुंचाते रहंदे आ। एक दफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे को बैठे सके, एक अजनबी शख्स आया साफ सुथरे कपड़े से उन्होंने आके अल्लाह के प्यारे हबीब को सलाम किया और पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की है। पहला सवाल है किया जी हदीस जबरील मशहूर है। तो दूजा पहला सवाल किया कि ईमान की है, दूजा सवाल किया कि इस्लाम की है, तो तीजा सवाल किया एहसान की है। आपने फरमाया एहसान ये है अल्लाह की बात एवं कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहे हैं। अगर तेन नेमत हासिल नहीं दीदारे लाही दी जिवें मौला अली मुश्किल कुशा करमउल्लाह वजह करीम फरमाते मैं तो उस वक्त तक अल्लाह की बात ही नहीं करता जब तक उसका दीदार ना कर ला। वे आप फरमाए नेमत हासिल नहीं फिर याद रख अल्लाह तेन देख रहा है। यानी जे तेन हजूर हासिल नहीं ना है हजूरी हासिल नहीं है तो फिर हजूर हासिल कर ला, हजूर कल्ब की नेमत हासिल कर तो इंशाअल्लाह तेरा काम बन जाएगा। तो अल्लाह वाले इसे वास्ते इस चीज के ऊपर खसूसियत ना जोर देंगे आ कि हजूर कल्ब का कमाल हासिल करो ताकि दुनिया च कामयाब हो जाए। इस वास्ते हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने आख्या सगा कि जिन्हें ज़ाहिरी फिका पढ़ी लेकर तसव्वुफ हासिल नहीं किया तो गुमराह हो गया, ज़ंदीक होया। तो जिन्हें रूहानी इल्म सीखा लेकिन ज़ाहिरी फिका नहीं पढ़ी वो भी गुमराह होया। तो जिन्हें दोवें पढ़े वो कामयाब हो गया। तमाम अल्लाह वाले ने आइमा अरबा ने इस वास्ते में इल्म तसव्वुफ को कबूल किया और इस पैगाम को अल्लाह के बंदियां तक पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। असर हादर के अंदर भी हजरत अम्मा मोहम्मद हसन बरेलवी रहमतुल्लाह पैगाम पहुंचा रहे हैं। कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर शैतानी कुव्वतां डरदियां तो इस इल्म तसव्वुफ तो डरदियां। तसव्वुफ है कि है
قرآن سنت کی روح اثر خلاصہ ہے. رسالہ کشاریہ کے اندر امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصوف جڑا ہے اعلیٰ اخلاق اعلیٰ خلق کے اندر داخل ہون اور ہر ذلیل خلق تو نکلنا نہ آیا. ایسے سالے جا مزید لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی قصاب رحمۃ اللہ علیہ صوفی لکھتے کہ تصوف وہ کریمانہ اخلاق کا نام آ جڑے کسے کریم زمانہ میں کسے کریم انسان تو شریف لوکاں دے سامنے ظہور پذیر ہون. حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تصوف جڑا ہے شریعت دے وچ شریعت دے اوتے یعنی قرآن و سنت دے اوتے اخلاص دے نال عمل کرن نہ آیا. رسالہ کشاریہ دے اندر تصوف کی بڑی زبردست کتاب ہے. یہ پروگرام سارے کھول کھول کے لکھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے اسلامی علم تصوف کے بارے فرماتے ہیں کہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ تصوف کی ابتدا جڑی حضرت آدم علیہ السلام تو ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام زمین کے سب تو پہلے صوفی رہے. تو اللہ کے نبی بھی نے تو صوفی بھی نے. یعنی آپ کو نبوت بھی حاصل سی تو ولایت بھی حاصل سے. ایک مصری محقق ڈاکٹر مصطفیٰ حلمی تصوف کے بارے لکھتے ہیں کہ اسلام دے وچ روحانی زندگی دا آغاز حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو ہویا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہر گل اور ہر عمل نو اللہ کی طرف منسوب کر دے سکے اور اللہ ہی دی جانب متوجہ رہندے سکے. ان کا جینا مرنا سب اللہ واسطے سگا. یعنی وَتَبَطَّلَ اللَّهِ تَبْطِيلًا اور قرآن جو فرمایا ہے اللہ نے مزید فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بھی عملی تفسیر سے گئے. آئے روحانی علم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت نو صحابہ کرام نو منتقل ہویا انہوں کو تابعین کو تبع تابعین کو پھر اللہ والے کو منتقل ہوندا چلیا آ رہا. ایو فیض نبوت ہے اور کیفیات ہے جڑیاں سینہ ٹو سینہ چلیاں آ رہی ہیں. تو سچے اللہ والوں کو یہ نعمت ملنی ہے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کے علم سکھے رہے. ایک وہ جو میں تمہیں ظاہر کرتے ہیں 10 حدیثاں لیکن ایک علم وہ بھی سکھیا اگر میں ظاہر کر دیا تو میری گردن کٹ دے ہو کیونکہ ہر آدمی اس علم نو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اصحاب صفہ جڑے ہیں یہ صوفیاں دے امام نے پیش امام نے جڑے سب کو چھڈ کے ہر ویلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر رہندے سی. وہ تھڑا اج بھی اللہ رسول دے نال مسجد نبوی دے اندر موجود ہے. اصحاب صفہ دا تھڑا یہ لوگ جاندے اور زیارت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام باطنی علم ظاہری علم کے نال باطنی علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھدے سے گئے. اور صحابہ کرام جو بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صحابہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے باطنی علم بہت زیادہ وافر میدان نہ فیضان نبوت کا حصہ ملیا. پنجویں صدی کے ہجری کے اندر حضرت ابو القاسم بہت بڑے عالم اور صوفی ہوئے ہیں. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ کے مرید سی ہے. انہوں رسالہ کشیریہ کے اندر تصوف کی تاریخ لکھی ہے. فرماؤندے نے
ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਬਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਸੁਹਬਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਬਈਨ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ دینی امور کا خاص لگاؤ رکھے اور زاہد اور عابد کے نام منسوب ہوئے، لیکن کچھ لوگ یہ گمراہ سکے تو پھر صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے صوفی کا لفظ قبولیا اور اپنی تعلیمات جڑی تزکیہ اور احسان کی تعلیمات ہے انہوں اسلامی علم تصوف کا نام دیتا۔ اور باقی علم اپنی مریدین نے سکھایا۔ تو خوش قسمت لوگ جڑے سچے صوفی بن جاندے ہیں یا سچے صوفیاں نال محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہاں لوکاں دی دیدار بھی عبادت ہے، جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مرید واسطے پیر دا چہرے دی تلاوت کرنی، پیر دے چہرے نوں دیکھنا عبادت ہے۔ کنا خوش قسمت ہوا کہ جڑے ہر ویلے عبادت کرتے ہیں، کنے خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جڑے کلی اپنی مرضی جو نکل چکے ہیں، مرن تو پہلے مر گئے، جی اللہ کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرن تو پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی ہر خواہش نو ختم کر دیں ہمیشہ لے، اور خواہش مولا بن جاندے، خواہش حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بن جاندے، خواہش مرشد بن جاندے، یہ مرضی مرشد، مرضی نبی اور مرضی الہی بن جاندے۔ اب تاں یہ لوگ پھر تاں ہی انہوں کہتے صوفی کہ ماسو اللہ تو کلی ہے صاف ہوندے رہے۔ اور یہ تعلیم جڑی ہے اس واسطے صوفیہ کرام دی جماعت دے اندر، اس تحریک دے اندر بڑے بڑے عظیم لوگ شامل نے۔ حضرت ویسے کرنی ارگے، داؤد تائی ارگے، حسن بصری ارگے شروع دے وچ، حضرت مالک بن دینار، محمد بن واسع، حبیب اجمی، خواجہ فضائل ایاز، ابراہیم آدم ورگے بھی بزرگ اس جماعت میں شامل ہے، جی اللہ کا پیغام اللہ کے بندیاں تک پہنچاؤندے، خود بھی عمل کرتے، کیونکہ صوفی نو حکم یہ ہے کہ پہلے خود عمل کر، پھر اللہ کا پیغام دوجیاں تک پہنچا۔ یہ نہ ہوئے کہ آپ ملا فضیلت دیکھنا نصیحت، آپ عمل نہیں کرنا، لوگوں کو تعلیم دینے، پہلے 2 نمبر بابے جننے بھی نے پڑھے آ مال پانی کٹھا کرنے چکر چ لگے ہوئے نے، جنہوں نے بارے کلندر اور اقبال فرمان دیا الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آئی آ رہی، سلطانی بھی آئی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں راہزر بھی پھرتے، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو گمراہ 72 جانوی فرقیاں دے ملا جننے ہیں، انہوں نے بارے کلندر اور اقبال فرمان دیا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ درجہ ہوئے فقیحان حرم دے توفیق، قرآن کو وظیفہ اتفال بنا کر چاہیں تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد۔ تو 2 نمبر بابیاں نے بارے فرمانے ہیں کہ بیراس میں آئی ہے مسند ارشاد، ذاتوں کے تصرف میں چڑیوں کا مشمل، نظرانہ نہیں سور ہے پیران حرم کا اور خلقہ سالوس کے اندر ہے معاجم، نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے بٹی کا حرم اور بنا دو۔ کیونکہ یہ لوگ ایمان دے ڈاکو اب قول شاعر، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ایسا سچا اللہ والا تلاش کر، نہیں ملتا کہ اللہ والے مشہور اللہ والے مزارات پہ حاضر ہو، انہوں کو مدد طلب کر۔ حدیث پاک سے ہے کہ اہل قبور کو مزارات کو مدد مانگیا کرو، اور رو کے نہ تنہائی مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک سچا مرشد عطا کرنے گے۔ کیوں کہ سارے پروگرام کا اعمال پروگرام جو ہے انسان میں نیت بھی ہوتے ہیں، جن بارے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ جدوں کو سچا آدمی سچے دل نال اللہ راہ طرف نکل پیندا ہے تو تمام شیطانی نظامات کا منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پھڑ لیندا ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب حضور سے گزاردا ہے اور قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کردا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। اسلامی علم تصوف کو شریعت الگ علم نہیں ہے۔ تائی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ علموں بعد جو کرے فقیری کافر بنے دیوانہ ہو۔ جنہوں نے قرآن و سنت فقہ کو چھڈیا اور چھڈ کے روحانی علم حاصل کیتے گمراہ ہو گئے، کیونکہ بنیادی چیز ہے شریعت ہی تصوف ہے، تصوف بھی شریعت ہے۔ تو جنہیں شریعت محمدی دے عمل نہیں کیتا کرے کامیاب نہیں ہوئے گا۔ شریعت ظاہری فقہ ظاہری نماز دس دیا، باطنی فقہ باطنی نماز دس دیا اسلامی علم تصوف، جیسا کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جنہیں ظاہری نماز نہیں پڑھی ہوتی باطنی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک اللہ نے نبی نے فرمایا ہے کہ جڑا ظاہری نماز نہیں پڑھتا ہوتی باطنی نماز قبول نہیں، جڑی باطنی نماز نہیں پڑھتا ہوتی ظاہری نماز قبول نہیں۔ یہ باطنی نماز اللہ والے کوئی سکھ سکتا ہے، انسان یہ وہی سکھا سکتے ہیں۔ تو جنہاں بھی اس عمل کیتا وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ والے نے چونکہ آپ نہ اپنے آپ کو لوگ مشہور کرتے سی، لوگوں کو دھوکھا دینے واسطے، تاں ہی سچے صوفیاء نے، صوفیاء کرام نے اپنے واسطے تصوف اور اپنی تعلیمات کو اسلامی علم تصوف کا نام دیتا۔ 8ویں صدی عیسوی کے اندر حضرت ابو حاتم کوفی ایک صوفی بزرگ ہوئے نے کہ جنہوں نے سب تو پہلا صوفی دے نام اپنے نام دتا۔ ویسے تو صوفی کا نام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی استعمال ہوتا سکا اولیاء واسطے، لیکن باقاعدہ ابو ہاشم کوفی نے یہ صوفی کا نام اختیار کیتا، کیونکہ اسلامی علم کے تصوف جڑا ہے یہ اللہ کا رسائی دا ذریعہ، اللہ دے دیدار دا ذریعہ۔ حضور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف شریعت اخلاص نہ عمل کرنا نہ آیا، ظاہری اور پوشیدہ گناہ چھڈنا تصوف کا مقصد ہے۔ تصوف وچ انسان دے دل اور نفس نو پاک کر کے وہ اصلاح کیتی جاتی ہے۔ تائی نم اقبال نے آخیا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فراز۔ ظاہری مسئلے تو شیطان بھی تھوڑے زیادہ جانتا ہے۔ شیطان بھائیا وہ ہے جو 1,24 نبی نے متھا لاؤندا، سارے اللہ والے نے متھا لاؤندا آیا۔ تو قرآن جس واسطے رب نے آخیا تھوڑا کھلا دشمن ہے شیطان، یہ گل نہ منو کدے بھی۔ یہ وہی ظالم ہے کہ جنہیں تمام انسانیت باپ نے سارے باپ آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا، اللہ کا حکم نہیں سی منیا، اللہ نے لن لتاؤ کے گل چ پاتا سا اور درکار سے نکل جائے تو اپنی بارگاہ چ کٹتا سی نا۔ اس واسطے شیطان اور شیطان دے پجاری جنہیں بھی نے نفس شیطان دنیا دے پجاری کبھی انہوں نے گل دے عمل نہیں کرنا چاہیے، انہوں کو لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ یہ سب دشمن ہے اللہ رسول دے انسانیت دے۔ اسلامی علم تصوف یہی سکھاؤں کہ ماسو اللہ سب اللہ دی راہ، اللہ اور بندے درمیان حجاب، اور سب تو بڑا حجاب انسانی نفس ہے، نفس امارہ۔ اس واسطے سے رب نے قرآن کی تعلیم دیتی ہے کہ نفس امارہ میں مطمئنہ پڑھاؤ۔ اسے نفس مطمئنہ کے بارے سے رب نے قرآن چاہ پھر آخیا نفس مطمئنہ چلے اپنے رب کی جنت کی طرف، یعنی تاکہ تمہیں اتنے اپنا دیدار کرایا جائے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ اپنے نفساں کا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈے کو حساب لیا جائے۔ خواہشات نفسانی ہی انسان نو دنیا کی محبت سے مبتلا کر دی ہے۔ دنیا کی محبت جڑی ہے یہی انسان نو تباہ برباد کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالانے پاک دے تلیاں دی مٹی اتوں بھی کہ آپ فرمانے نے حب دنیا راسا کل خطیہ، سارے فطرے فسادوں کی جڑ جڑی ہے دنیا کی محبت ہے۔ کہ نفس امارہ ہی انسان نو دنیا کی محبت سے پسند ہے۔ کہ نفس امارہ جو انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، سامری ہے، آذر ہے، قارون ہے، شداد ہے، مہداد ہے،
ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے، پھر انسان کو برباد کر دیا. جڑا دے خواہشات عمل کیتا وہ بیڑا غرق ہو گیا. اس واسطے اس میں رب نے قرآن سے فرمایا ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، کبھی نفس ماں کی خواہش پہ عمل نہ کرو تو انو اللہ کی راہ تو روک دو، چلو اللہ کا پیار نہیں کرن دو. اس واسطے سچے اللہ والے کبھی کبھی نفس ماں اور اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے دن رات کوشش ہے جد کرتے ہیں. تو کوشش کرنا ساڈا کام ہے، اپنا بوہا کھولنا اپنے کردار کا اللہ کا کام ہے. اللہ پاک کا سچے دلوں کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ اللہ کر کھول پھر اللہ پاک میرے واسطے بوہا کھول دیتے ہیں. پھر وہ دائمی تدادی نعمت عطا فرما دے روز کو تو پرواز پیدا کر دیتے ہیں. جب انسان اپنے پیر پیشواری زیر نگرانی مسئلہ ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباب پر مقابلات کرتا پھر وہ باتیں سیر کر دی عالم ناسوت ملکوت جبروت لاہوت حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر ہوئی کر دی، اس کو بے سیر نظری کر دی. ہمیشہ لوح محفوظ دا، عالم مثال دا، عالم برزخ دا مطالعہ کر دی ہے، مشاہدہ کر دی ہے. اللہ پاک نشانیاں دکھاؤندے نے اپنے خاص بندے نے مقام فخر تک پہنچاؤندے نے. باہر لائی دی سارے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا پیغام جڑا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت عمل کر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی جائے. تائیں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے آخیا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مدینوں میں. مقام اس کا دل کی خلوت میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. اور دین کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نا دیکھا کرے تو دل دینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اے سیرے مقام ہم کہاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری کھاٹ گاہ سے دور نہیں. بقول شاہ دل کے آئینے میں جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا تو سر رب نے بھی قرآن سے دسے ہم تو انشاءاللہ کے تو نیڑے ہیں. میں تھوڑے نفسوں میں جب کیوں نہیں دیکھ لے بیدار کر دے میرا اللہ پاک ظاہر بات ہے ہر جگہ حاضر موجود ہے. باہر آئی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سارے چاہیے اللہ کے پیغام پہ عمل کریے دلوں اور مقصد حیات حاصل کر رہی ہے. دنیا تو پھر نہیں ہونا، دنیا وقت واپس نہیں ہونا، ہوں مرنا تو باہر کوئی نہیں. کیا طالبان دنیا میں پریشانی دور ہو جائے، دنیا پیچھے دوڑے ہوئے نا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. انہاں واسطے جہنم تیار ہے. چلے گئے جی ماسو اللہ تو منہ موڑ کے اللہ ہو جاتے ہیں. دنیا تو پھر نہیں ہونا، ایک لمحہ زندگی کا قیمت صوفی لمحہ حاضر کا بندہ ہوگا. اس واسطے انسان نے چاہیے سچے دل ایمان لیا، سچے توبہ نصوح کر کے سچے بادشاہ مرشد کو چاہیے کنیکشن کر کے رہے مولانا مسافر بن جائے. ایک اچ قرآن ایک اچ سنت لے کے اللہ راہ نکلا رہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اللہ کرے بڑھتا رہے، روح کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جانے گے. اللہ سن کی بار کا دل کی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اسنا بڑے حقیر پر تنسین ماڑے کمزور کامل معاجز مسکین بے سارا انسان صاحب پھر پیشوا نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونی پاک ذات مولا سنا ساڈا کوئی سارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسی سارے بھی لوڑ بھی کوئی نہیں ہے. ساڑھے واسطے تو کافی ہے. سارا دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے. اپنے دائمی تداد نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے. اپنے پیغام پہ پورا دی روح کے مطابق کل پر عمل کرنے والا بندہ بنائے. کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں گمراہ بہتر جانوی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں لے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بس اور یارو باقی سب ہوسا فانی ہے سب کچھ. بچو 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 وما علینا الا البلاغ المبین.